السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بہن بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ نیا سال منانا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے اور اس کی کون سی دعا ہے، وہ دعا بھی ہم سیکھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے، جیسا کہ آج 31 دسمبر 2024 ہے اور آج رات سے دوسرا سال شروع ہو جائے گا 2025، تو اس کی خوشی منانا شریعت میں، قرآن و حدیث میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں، تم مسلمانوں کے دوست وہ نہیں ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان سے دلی محبت رکھے گا، دوستی رکھے گا، وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، پھر جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، ظالموں کا راستہ لیا، تو اس کے لیے کوئی ہدایت کی راہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ یہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ یہود و نصارہ سے دلی محبت مت رکھو۔ مومن کسی مومن سے ہی دوستی رکھے، اس سے دلی محبت رکھے۔ کاروبار کرنا، لین دین کرنا، یہ پوری دنیا میں جو کاروبار چل رہا ہے انٹرنیشنل طور پر یا ویسے ملکی سطح پر، یہ جائز ہے۔ کاروبار میں، بزنس میں کوئی مذہب بیچ میں نہیں آتا کہ آپ لین دین کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، کسی بھی مذہب کا شخص ہو آپ اس سے کاروباری تعلق بنا سکتے ہیں۔ دلی محبت رکھنا کہ یہ طریقہ مسلمانوں والا اچھا نہیں ہے، یہ طریقہ جو یہود و نصارہ میں یہ مجھے پسند ہے، تو آپ نے دین اسلام، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے کسی اور دین ملت کے طریقے کو پسند فرمایا ہے، یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص بھی کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ یعنی جو یہود و نصارہ کے طور طریقے اپنی زندگی میں لاتا ہے کہ جس طرح وہ کر رہے ہیں مجھے پسند ہے، میں بھی اسی طرح کروں، تو کیا تجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دین اور پسند نہیں؟ آپ کو دین دیکھنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنی ہے، اہل بیت صحابہ کرام کی زندگی دیکھنی ہے، جس طرح انہوں نے دین کی گزارا ہے، جو طریقے اختیار کیے وہ ہمیں پسند ہونے چاہیے دل میں۔ تو حدیث میں بھی منع ہے، جو مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اور قرآن میں بھی منع ہے۔ اسی طریقے سے نیو ایئر پر خوشی کرنا اور اس طرح پٹاخے پھوڑنا اور بیجا فضول خرچی کرنا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیں ہماری زندگی کے اگر 50 سال ہیں، ان میں سے ایک سال گزر گیا ہے، تو کیا یہ خوشی کی بات ہے یا رونے دھونے کی بات ہے کہ ایک مرتبہ جو سورج یہاں سے نکلا ہے مشرق سے، مغرب میں غروب ہو گیا، ہماری زندگی کا ایک دن چلا گیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت مل کر ہمیں وہ وقت واپس لوٹا نہیں سکتی، تو اس میں جو ہم عبادت کرتے وہ رہ گیا، ختم ہو گیا، تو اس میں بڑے افسوس کی بات ہے، اس پہ رونا دھونا چاہیے۔ جب سال مکمل ہو، دوسرا سال شروع ہو رہا ہے، یہ شمسی سال ہوتا ہے، سورج سے تعلق رکھتا ہے۔ جو اسلام میں حکم ہے وہ ہے قمری چاند، چاند سے تعلق رکھنے والا، اس پہ ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں۔ تو جب سال شروع ہو، چاہے شمسی ہو چاہے قمری ہو، یعنی جس کو انگلش کہتے ہیں یا پھر اسلامی سال کہتے ہیں، کوئی سا بھی ہو، ہم نے اس میں دعائیں کرنی ہے، یا اللہ جو نیا سال شروع ہو رہا ہے، جو پچھلے سال میں ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی، ہم عبادت نہیں کر سکے، نمازیں ہم نے قضا کر دیں، بہت سارے گناہ کیے، یا اللہ آئندہ آنے والے سال میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ 5 وقت نمازیں ادا کروں اور تمام عبادتیں کروں اور تیری نافرمانی سے بچوں، گناہوں سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما، برکتیں، راحتیں، رزق عطا فرما، ہر قسم کی مرض سے، قرض سے، بیماریوں سے نجات عطا فرما، یہ دعائیں مانگنی ہے جب نیا سال شروع ہو۔ اس کے بجائے مسلمان یہود و نصارہ کو دیکھ کر پٹاخے پھوڑتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، یہ سارے طریقے غیروں کے ہیں جو اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہیں۔ کسی جائز چیز میں خرچ کرنے کو اسراف کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسراف مت کرو، وضو کر رہے ہو پانی زیادہ خرچ ہو گیا، اسراف نہ کرو۔ شادی بیاہ میں اتنا زیادہ کھانا کیوں بنایا ہے کہ بچ گیا اور باہر پھینکنا پڑا، یہ اسراف ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اسراف جائز کاموں میں، اور جو ناجائز کاموں میں آپ خرچ کر رہے ہو اس کو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بیجا فضول چیزوں میں، ناجائز کام ہیں ان میں خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ تو سارے مسلمان ان چیزوں سے بچیں، اپنے اندر دین محمدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنی زندگی میں لائیں اور وہ طور طریقے اپنی زندگی میں ان کو اپنائیں، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرء مع من احب،
انسان قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ چاہت رکھتا تھا، دلی محبت رکھتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے طریقوں کی محبت ہم اپنے دل میں رکھیں تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے قیامت میں۔ دیکھیں اس ویڈیو کے شروع میں ہم نے درود و پاک نہیں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ چکا تو تمام دیکھنے والے ناظرین پر درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ میں اور آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم نیا چاند دیکھنے کی جو دعا ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دیکھیں اب چاند دیکھنے کی جو دعا حدیث میں وارد ہوئی ہے وہ میں آپ کو اسکرین پر حرف بہ حرف سکھاتا ہوں۔ جب چاند نظر آئے ہر مہینے کا وہ چاند دیکھ کر وہ دعا پڑھنی ہے۔ جب نیا سال شروع ہو، جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے تو نیا سال شروع ہوتا ہے، چاند بھی نظر آتا ہے تو آپ وہ دعا پڑھتے رہیں، اس کی پابندی رکھیں۔ کل کی ویڈیو میں یعنی 1 جنوری میں ہم وہ جو مسائل تھے عورتوں کے حیض، استحاضہ، نفاس، اس کی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کریں گے کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے لیے ہم اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں، اچھے طریقے سے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ دیکھیں یہ دعا ہے، نیا چاند دیکھ کر ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے، اس کو ہم حرف بہ حرف سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہم اہلہ، لام کو سخت کریں گے، تشدید ہے۔ اللہم اہلہ، ہا کو لام کے ساتھ ملا ہے، ہلہ، ہا الٹا پیش ہو، اہلہ اہلہ علینا، عین کو گلے سے نکالیں، علینا بالیمنی، با کو لام کے ساتھ ملا ہے، با لام زیر بل، یا میم پیش یم، یا کے بعد یہ میم ہے، یم نون زیرنی، بالیمنی بالیمنی، ول، واو اگلے پیج پر لام ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، واو لام زبر، ول۔ یہاں سے دیکھ لیں اس لائن کو، پھر آگے جاتے ہیں۔ اللہم اہلہ علینا، علینا بالیمن والایمان، واو کو ملا ہے اسلام کے ساتھ، واو لام زبر ول، حمزہ یا زیر ای، والایمان والسلامتی، واو کو سین کے ساتھ ملا کر سین کو سخت کریں گے، والسلامتی والاسلامی والاسلامی والتوفیقی، واو کو تا کے ساتھ ملا ہے، والتو، تا واو زبر تو، والتوفیقی لما تحب تحب وترضى وترضى ربی، یہ ضاد کھڑا زبر ضا، یا کو نہیں پڑھنا، وترضى ربی وربک اللہ، ورب، با کو سخت کیا، وربو، کاف کو ملا ہے لفظ اللہ کے ساتھ، وربک اللہ۔ اس دعا کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، جب چاند نظر آئے تو اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی دعائیں مانگنی ہیں، اور سال شروع ہو تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اسلامی سال مراد ہے چاند کا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔